اگلا درس پڑھیے مولانا آپ چراغ صاحب، عبارت کو پڑھیے. پڑھیے شروع سے، درس الاول جو ہے جہاں سے. توقف المسائل علیہا ففیہا ثلاثۃ اصول. کہا امل آپ کے ہاں ہے امل مقدمۃ، ہمارے یہاں ہے امت تمہید. تمہید پہ دیکھیے نمبر 1 کا حاشیہ دیا ہوا ہے، نمبر 1 پہ جائیے. المراد من التمہید ہنا، تمہید سے ہماری مراد مقدمۃ علم النحو. کیا ہے؟ علم نحو کا مقدمہ. صحیح ہے، ہر علم کا ایک مقدمہ ہوتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ علم کس لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں پہ کہہ رہے فَفِي الْمَبَادِئِ الَّتِي، مبادئ جانتے کس کو کہتے ہیں؟ مبادئ کہتے ہیں ابتدائی چیزوں کو، یعنی جو شروعات کی چیزیں ہوتی ہیں. نہیں کہتے ابھی ہم ابتدائی دور میں. کہہ رہے فَفِي الْمَبَادِئِ الَّتِي، ان ابتدائی چیزوں کے لیے یجب تقدیمها، کہ جن کا پہلے بیان کرنا واجب ہے. یجب تقدیمها سے مراد کیا بیٹا؟ جن کا پہلے بیان کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، تقدیم جانتے کس کو بولتے ہیں؟ یعنی پہلے، مقدم. کیوں بیان کرنا واجب ہے؟ لتوقف المسائل علیہا، اس لیے کہ مسائل یعنی بہت سارے مسئلے کیا ہیں؟ اس پر موقوف ہیں. کس پر موقوف ہے؟ یعنی ان مقدموں پر. ففیہا ثلاثۃ اصول، تو ان ابتدائی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے کتنی فصلیں ہیں؟ 3 فصلیں ہیں. اتنا سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ پڑھیے تو علی اصغر آرام سے چلیں گے تاکہ نئی کتاب ہے. صحیح. اور چونکہ آپ نے نحو مقدماتی بھی مکمل نہیں کی ہے، صرف مقدماتی بھی مکمل نہیں کی ہے، تو آہستہ آہستہ چلیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. پلس وہ دوسری وہ کتاب جو تھی فارسی میں تھی، یہ ہے عربی میں، تو اتنی تیزی سے نہیں. تو آپ کے لیے پڑھنا ضروری ہے بیٹا، پڑھیے. نہیں یہی پڑھیے ابھی جو ہم نے پڑھا ہے. دیکھیں کیا معنی ہوگا؟ فَفِي الْمَبَادِئِ الَّتِي، فی جانتے ہیں، فی معنی کیا ہوتا ہے؟ میں. المبادئ یعنی ابتدائی، التی جو، یجب تقدیمها جن کا پہلے بیان کرنا واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ لتوقف المسائل علیہا، اس لیے کہ بہت سارے مسئلے اس پر ٹکے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں. ففیہا ثلاثۃ فصول، تو اس میں 3 فصلیں ہیں. وہ 3 فصلیں کیا ہیں؟ دیکھیے پہلی، نمبر 1 دکھ رہا ہے یہاں پہ. نمبر 1 کیا ہے؟ فی تعریف. ہاں پڑھیے آپ مولانا، پڑھیے تو. فی تعریف علم النحو والغرض منہ وموضوعہ. ٹھیک ہے، فی تعریف علم النحو یعنی علم نحو کی تعریف. والغرض منہ، منہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی من علم النحو، اور علم نحو کی غرض. غرض جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ مقصد، ہدف. ٹھیک ہے، علم نحو کیوں پڑھتے ہیں؟ پہلے تو علم نحو کی تعریف، پھر علم نحو کا مقصد کیا ہے.
وموضوعہ، اور موضوع علم نحو، اور علم نحو کا موضوع کیا ہے. سمجھ میں آئے؟ تین مقدمے کیا کیا ہوں گے؟ تعریف علم نحو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ علم نحو کا مقصد اور علم نحو کا موضوع. پہلا دیکھیے تعریف علم نحو میں کیا کہہ رہے ہیں. وَهُوَ عِلْمٌ، ایک ایسا علم ہے، بے اصول، اصول و ضوابط کو سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اصول و ضوابط، قوانین کو کہتے ہیں. وہ علم، ایک ایسا علم ہے، بے اصول، ٹھیک ہے، اصول کا علم ہے یعنی قوانین کا علم ہے. تو عرف بہا، جس سے جانا جاتا ہے، احوال و اواخر الکلم، ٹھیک ہے. دو چیزیں ہوتے ہیں، الکلم الثلاث انہوں نے جو کہا ہے، یہاں پہ دیکھیے کلم الثلاث، انہوں نے بات کیا کہی؟ کلم الثلاث. کیا ہوتا ہے کلمہ؟ ایک ہوتا ہے کلمہ، ایک ہوتا ہے کلام. کلمہ اور کلام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کلمہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو پوائنٹ ہوتا ہے جملہ. نہ کلمہ، چاک نہیں بیٹا، یہاں نہیں ہے، لے کے آنا، ٹھیک ہے، رکھ لینا. اسم فعل حرف، ہاں، اسم فعل حرف کو کیا کہیں گے؟ کلمہ. اور ان کلمات سے مل کے جو جملہ بنتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ کلام. اسے کلام کہیں گے. تو یہاں پہ احوال و اواخر الکلم الثلاث، کلم الثلاث سے مراد سمجھ میں آ رہا؟ بھنگور کیا مطلب ہے کلم الثلاث؟ ہاں، تینوں کلمے، اواخر یعنی تینوں کلمے کا آخری، احوال یعنی حالت، ایسے قوانین کا علم جس سے تینوں کلموں کے آخر کی حالت کا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس سے کلمے کی آخر کی حالت پتہ چلے، اس علم کو علم نحو کہتے ہیں. سمجھ میں آئی اردو میں تعریف؟ ایسا علم جس میں ایسے قوانین پائے جائیں کہ جن کے ذریعے سے اسم فعل حرف کے آخر کی حالت پتہ چلے. ٹھیک ہے، کس طرح سے پتہ چلے؟ من حیث الاعراب، کس اعتبار سے؟ اعراب کے اعتبار سے. اعراب کیسے ہوتا ہے؟ اعراب کس طرح سے ہوتا ہے؟ زیر سے، زبر سے، ہے کہ نہیں؟ پیش سے کیا ہوتا ہے؟ اعراب ہوتا ہے. والبنا، بنا جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ مبنی ہونا کسی چیز کا. جی ہاں. وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، کیفیت و ترکیب بعضها مع بعض یعنی علم نحو ہے جو بتاتا ہے کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف ہے، یہ فعل ہے یہ فاعل. تو فعل اور فاعل میں ایک لفظ دوسرے لفظ سے مرکب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو وہی کہہ رہے ہیں وکیفیت و ترکیب بعضها مع بعض، بعض کلمے کا دوسرے بعض کلموں سے کس طرح سے ان کا مرکب ہے. کیا یا وہ مرکب توصیفی ہے، مرکب بنائی ہے، یا مرکب اضافی ہے، مرکب تام ہے یا مرکب ناقص ہے. صحیح، تو تمام کیفیت پتہ چلتی ہے. یہاں کیفیت پہ 2 نمبر کا حاشیہ دیا ہوا ہے، وہاں آتے ہیں. یعنی عطف علی احوال، احوال پہ عطف ہے. کیا معنی ہوگا؟ یعنی تعرف بہا کیفیت ترکیب بعضها مع بعض، یعنی اسی علم نحو سے ہمیں بعض کی بعض سے ترکیب کی کیفیت بھی پتہ چلتی ہے. یعنی ایک تو کلمے کے آخر کی حالت پتہ چلتی ہے، اور کلمات کا ایک دوسرے سے کس طرح سے جڑتے ہیں وہ کیفیت بھی ہمیں علم
نحو سے پتہ چلتی ہے. جیسے موٹی موٹی آپ کو میں نے مثال دے دی, مبتدا خبر بھی مرکب ہے, فعل فاعل بھی مرکب ہے, مضاف مضاف الیہ بھی مرکب ہے, موصوف صفت بھی مرکب ہے, اور احد عشرہ بھی کیا ہے, مرکب ہے. تو تعریف سمجھ میں آئی؟ پھر سے دیکھیے عربی کو. وَهُوَ عِلْمٌ, ایک ایسا علم بے اصول قوانین کا, تعرف بہا, جس سے پتہ چلے, احوال اواخر الکلم الثلاث, تینوں کلموں کے آخر کی حالت, اعراب کے اعتبار سے, بنا کے اعتبار سے, اور ایک کلمے کی دوسرے کلمے سے مرکب ہونے کے اعتبار سے. کلیئر ہے اتنا؟ جی ہاں. چلیے, الغرض منہ, غرض کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مقصد, ہدف. وہی صیانۃ اللسان, صیانہ جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ محفوظ رکھنا. صیانۃ اللسان, زبان کا محفوظ رکھنا, عن الخطأ, کس سے؟ غلطی سے, اللفظی, لفظی غلطی سے, فی کلام العرب, عربی زبان میں. منطق کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ تعصم مراعاتها عن الخطأ فی الفکر, کہ اگر کوئی منطق کے قوانین کی رعایت کرتا ہے تو اس کی فکر غلطیوں سے پاک ہوتی ہے. نحو کی قواعد کی رعایت کرنے سے انسان کیا ہوگا؟ لفظی غلطی سے انسان محفوظ رہے گا. مثلا ضربا زیدن ہونا چاہیے کہ زیدن ہونا چاہیے؟ ضربا کے ساتھ زیدن لائیں گے کہ زیدن لائیں گے؟ زیدن, کیونکہ وہ کیا ہے؟ زید فاعل ہے. فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ ہم کیوں جان پا رہے ہیں کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے, زیر زبر نہیں رہے گا. آپ ضربہ کے بعد, کتبہ کے بعد جو نام آئے گا اس کو کیا کریں گے؟ مرفوع کریں گے, چاہے لکھا ہو یا نہ لکھا ہو. تو یہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ نحو بتاتا ہے. تو غرض کیا ہے کہ ہماری زبان غلطیوں سے, لفظی غلطیوں سے عربی زبان میں محفوظ رہے. کہاں اس کا استعمال ہوگا؟ موضوع کیا ہے؟ وَهِيَ الْكَلِمَةُ وَالْكَلَامُ, ہم یا تو کلمے سے بحث کرتے ہیں یعنی اسم فعل حرف سے, یا پھر کلام سے بات کرتے ہیں یعنی کہ جملوں سے بات کرتے ہیں. کلیئر ہے اتنا؟ چلیے پھر سے دیکھ لیجیے اتنا, یہ لائنیں پھر سے پڑھیے مولانا فرقان صاحب. ہاں, امت تمیدوں سے. موضوعی, ہاں, تعریف و علم النحو, تعریفے پہ زیر کیوں دے دیا بھائی آپ نے؟ ہاں, یعنی علم النحو کی تعریف. احوال کلم الثلاث, ہاں ترجمہ کریے. ایسا علم ہے جو قواعد کے ساتھ, ہاں وہ علم ہے کیا قواعد کے ساتھ بتائیے؟ وعلیکم السلام اسما, کیسی ہیں؟ نہیں آیا سمجھ میں بیٹا؟ کون سا ہم بتائیں. آپ کون؟ ہاں سکینہ, پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف علم نحو.
وہوا تعریف علم نحو نہیں کہیں گے، عربی میں جب پڑھیں گے نا، یہ تو اردو میں ہم پڑھیں گے تعریف علم نحو، بڑے تعریف و علم نحو، ہاں وہوا علم بے اصول تعرف بہا احوال او آخر اواخر کلمہ ثلاث من حیث الاعراب من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، وہ علم جو پہچان کرواتا ہے کاغذ کلمے کے 3 قسموں کے اعراب، آخری اعراب اور بنا کے بارے میں، اور ان ترکیب کی کیفیت کے بارے میں معرفت کرواتا ہے کہ ایک دوسرے کی آپس میں کیا ترکیب ہوئی ہے اور کیسے۔ چلیے میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں، غور کرنا، اے بنگور غور کرو بیٹا، غور کرو ورنہ بعد میں پریشان ہوں گے، اسی لیے میں نے کہا تھوڑا تھوڑا ہی چلیں گے، زیادہ نہیں، چونکہ عربی میں ہے، فارسی سے ایک دم سے عربی میں آنا مشکل طلب ہے، عربی آپ کی بہت اچھی بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ماشاء اللہ بہت قابل آدمی ہیں آپ لوگ، کہہ رہے وَهُوَ عِلْمٌ، یعنی ایک ایسا علم، وَهُوَ عِلْمٌ بِأُصُولٍ، ایسے کریے میں بتا رہا ہوں، وَهُوَ عِلْمٌ بِأُصُولٍ، ایک ایسے قوانین کا علم، ٹھیک ہے، ایک ایسے قوانین کا علم، تعرف بہا، جس سے پتا چلے، تعرف بہا، جس سے پتا چلے، احوال و اواخر الکلم الثلاث، تینوں کلموں کے آخر کی حالت، ٹھیک ہے، تینوں کلموں کے آخر کی حالت، یعنی ایسے قوانین کا علم جس سے پتا چلے تینوں کلموں کے آخر کی حالت۔ اب لفظ سے لفظ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ہوا علم بأصول، ایسے قوانین کا علم، تعرف بہا، جس سے پتا چلے، ٹھیک ہے، احوال و اواخر الکلم الثلاث، تینوں کلموں کے آخر کی حالت، من حیث الاعراب والبناء، اعراب اور بنا کے اعتبار سے، وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور ایک کلمے کی دوسرے کلمے سے ترکیب کی کیفیت، ایسے علم کو ہم کیا کہیں گے؟ علم نحو کہیں گے۔ الغرض منہ وہی صیانۃ اللسان، زبان کا محفوظ رہنا، عن الخطأ، غلطی سے، اللفظی، لفظی غلطی سے، فی کلام العرب، عربی زبان میں۔ موضوعہ، اس کا موضوع کیا ہے؟ وہی الکلمۃ والکلام، کلمہ یعنی اسم فعل اور حرف، والکلام یعنی جملے، یعنی عربی میں جملے اور کلمہ اس کے کیا ہوں گے؟ موضوع بحث ہوں گے۔ نحو کا ہمیشہ یاد رکھیے گا، نحو کس سے بات کرتا ہے؟ کلمے کے آخر سے بات کرتا ہے۔ جیسے کلمے سے آخر سے بات کرنے کی مراد کیا ہے؟ جیسے زید ہے نا، زید کا آخر کیا ہے؟ زے ہے آخر، یا ہے یا دال ہے؟ دال، تو نحو بتائے گا کہ دال پہ آئے گا کیا، یہ نحو بتاتا ہے۔ صرف کیا کرتا ہے جانتے ہیں؟ صرف کلمے کی اصل سے بات کرتا ہے، کس سے؟ اصل، جیسے میزان اصل کیا تھا؟ کالا اصل کیا تھا؟ یہ کون بتاتا ہے؟ صرف۔ نحو کیا بتائے گا؟ بس، اور کچھ اس کو باقی سے مطلب نہیں۔ کہاں سے مطلب ہے؟ کلمے کے آخر۔
انشاءاللہ اس کی مثالیں آئیں گی، مطلب ہمارا مزید واضح ہوگا، اور اس بات کو ہم انشاءاللہ کل آگے بڑھائیں گے. اتنا آپ لوگ کل کا یہ ہوم ورک رہے گا کہ آپ لوگ علم نحو کی تعریف، علم نحو کی غرض، ٹھیک ہے، اور علم نحو کا موضوع، اس کو یاد کریے گا. کوشش کیجئے گا کہ عربی کی جو عبارت ہے، عربی کی عبارت کو آسانی سے پڑھ پائیں اور اس کا ترجمہ کر پائیں. اگر کہیں دقت ہوگی تو پھر اس کو ہم لیں گے واپس، تاکہ ہمارے اندر یہ قدرت ہو کہ نہیں، ہم جب دوبارہ پڑھیں گے تو دوبارہ پڑھنے کے بعد ہمیں کتاب سمجھ میں آئے. اس کے بعد ہی ہم لوگ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین.